جان سے مارنے کی پلانی کر رہے ہیں. ایک عبداللہ ابن کما تیر سادھے ہوا ہے, اللہ کے رسول کو مارنا چاہتا ہے. آنکھ کا نشانہ لیے تھا. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے دیکھا, رسول محترم کے آنکھ پہ اپنے ہاتھ کو رکھا. دشمن کی تیر طلحہ کے ہاتھ پہ رکھتی ہے. طلحہ کا ہاتھ جو ہے شل ہو جاتا ہے. طلحہ آواز دیتے ہیں, اے انصاریوں کہاں ہو, اے مہاجرین کی جماعت کہاں ہو, رسول کی ذات پہ حملے ہو رہے ہیں. استجابت کا عالم یہ تھا. جب یہ آواز حضرت ابو بکر کے کان میں پڑتی ہے, ابو بکر بھاگ کر کے آتے ہیں. عمر کے کان میں آواز پڑتی ہے, حضرت عمر بھاگ کر آتے ہیں. مصعب ابن عمیر آتے ہیں, زیاد ابن السکن آتے ہیں. انصار اور مہاجرین صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, رسول کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے اللہ کے رسول اپنے سر مبارک کو اندر کر لیجئے, کہیں دشمن کی تیر نہ آپ کو آ کر کے لگ جائے. دشمن تیر چلا رہا ہے, نیزوں کی بارش کر رہا ہے. صحابہ کرام اپنے چھاتیوں پہ تیر اور ترکش کو برداشت کر رہے ہیں, نیزوں کی زخم کو برداشت کر رہے ہیں. زیاد ابن السکن بھاگ کر کے آتے ہیں, رسول محترم کے سر کو نیچے کر کے, رسول محترم سر نیچے کر لیجئے, دشمن کی تیر نہ لگ جائے. زیاد ابن السکن دشمنوں کے سامنے اپنے سینہ کو تان کر کے کھڑے ہیں. دشمن سینے پہ تیر چلا رہا ہے. 70 سے زائد زخم, نیزوں اور تیروں کے زخم جو ہے زیاد ابن السکن کے بدن پہ لگتے ہیں. سامنے کا پورا حصہ چھلنی ہو جاتا ہے. یہ چھلنی حصہ اللہ کے رسول کے چہرے کے سامنے کر دیتے ہیں. اللہ پر پیٹ پہ دشمنوں کی تیر برداشت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے, نبی کے دفاع کے لیے. استجابت کا عالم یہ تھا, جب نبی نے آواز دیا تو نبی کی ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے, نبی کی ذات کی حفاظت کے لیے پیٹ پر جو ہے, پیٹ پہ جو ہے تیر برداشت کرتے رہے. 90 سے زائد زخم ان کے پیٹھوں پہ لگا. وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں. دشمن کی تیر جب کم ہو جاتی ہے وہ بے ہوش ہوتے ہیں. رسول محترم ان کے سر کو اپنے ظاہر مبارک پہ رکھ کر کے اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے چند قطرات حضرت زیاد بن السکن کے آنکھ پہ پڑتے ہیں. وہ ہوش میں آ جاتے ہیں, مسکرانے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول پوچھتے ہیں, اے زیاد کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میری یہی خواہش تھی کہ نبی کی دفاع میں, نبی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میں جامع شہادت نوش فرماؤں. اللہ رب العالمین نے میری خواہش, میری اس تمنا کو اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت سے نوازا. اب مجھے دنیا کی چاہت نہیں ہے, اب مجھے کسی اور کی چاہت نہیں ہے. جس کو میں چاہتا تھا میرے رب نے وہ چیز میرے بھائیوں پوری کر دی. بیان کرنے کا مقصد یہ تھا, اس میدان میں جو 70 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے وہ معمولی سی چوک کی وجہ سے, اور چوک یہ تھی کہ عدم استجابت کی بنیاد پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی بنیاد پہ ایک چھوٹی سی چوک کی وجہ سے, بھول کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا میدان جنگ کے اندر ہوتا ہے. صحابہ کرام جب اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جاتا تھا فوراً صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں, ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ مولانا کل سے نماز شروع کر دوں گا, مولانا اگلے ہفتے سے نماز شروع کر دوں گا, مولانا اب غلط کام نہیں کروں گا, ابھی بیڑی پی رہا ہوں بعد میں چھوڑ دوں گا, رمضان کے مہینے میں چھوڑ دوں گا. یاد رکھو صحابہ کرام کے پاس جب اللہ کا حکم آ جاتا تھا, رسول محترم کا فرمان آ جاتا تھا, تو فوراً وہ جو ہے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے تھے. وہ تردد نہیں کرتے تھے, وقت نہیں دیتے تھے کہ کل چھوڑ دوں گا. بخاری شریف کتاب المظالم کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان قبرهم يومئذ الفضيحه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ان المنادي ينادي الا ان الخمر قد حرمت قال فقال لي ابو طلحه اخرج فاحرقها فخرجت فحرقتها فجرت في سكك المدينه فقال بعض القوم وقد قتل قوم وهي في بطونهم فانزل الله تبارك وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تهموا اخرج البخاري في كتاب المظالم. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. میں آپ کو بتلاتا چلوں, مدینہ کا واقعہ ہے. جب یہ شراب کی حرمت نازل ہوئی, صحابہ کرام کی استجابت آپ دیکھیے, قبول کا جذبہ دیکھیے. سیدنا انس
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کے ساتھ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں اکٹھا تھے، اور محفل کس چیز کی رچی ہوئی تھی؟ وہ محفل شراب تھی۔ اس محفل کا انعقاد کرنے والا، اس مجلس کے کنوینر حضرت ابو طلحہ ہے، اور جام پلانے والے ساقی جو اس قوم کے ہیں، اس مجلس کے جو ساقی ہیں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں ہم شراب اڑیل ہی رہے تھے، پورا محفل عروج پہ تھا، تمام صحابہ کرام اس انتظار میں تھے کہ خادم رسول حضرت انس بن مالک جام کو ڈالے، اور صحابہ کرام جام نوش فرمائے، جو ہے شراب نوش فرمائے۔ اتنے میں مدینہ کی گلیوں سے آواز آتی ہے، الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں سنو، اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل کر کے اس ندا کرنے والے، ندا دینے والے کی آواز کو سن رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمان جاری کر دیا ہے، اے لوگوں شراب کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں ابھی محفل عروج پہ تھی، بعض لوگوں نے شراب کے کاسے کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، بعض لوگ اپنے لب سے شراب کو لگائے ہوئے تھے۔ جیسے اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اور آپ کو معلوم ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ شراب پیتے تھے، شراب کے رشیا تھے، شراب سے یقینی محبت کرتے تھے کہ اپنے شعروں میں وہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں جب میری موت ہو جائے تو مجھے انگور کے درختوں کے پاس جو ہے دفنانا، تاکہ اس کے جڑوں سے ہمارے ہڈیوں کو شراب ملتی رہے۔ یہ عالم تھا نشہ کا، یہ عالم تھا شراب کا، اتنے مخمور تھے، اتنے محبت شراب سے کرتے تھے، شراب کے اتنے رسیا ہو چکے تھے۔ لیکن جیسے اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کہ یہ لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے، فوراً جنہوں نے ہاتھ میں جام لیا تھا جام کو توڑ دیا، مٹکے کو پھوڑ دیا۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نالیاں بہنے لگی۔ حضرت انس کہتے ہیں مجھے ابو طلحہ نے بلایا اور کہا جتنے شراب کے مٹکے ہیں، جتنے شراب کے مٹکے ہیں لے جا کر کے پھوڑ دو۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میں باہر نکل کر کے دیکھا تو میں نے عورتوں کو دیکھا کہ شراب کے باٹل کو توڑ رہی ہے، میں نے صحابہ کو دیکھا وہ شراب کے مٹکے کو پھوڑ رہے ہیں۔ پوری مدینہ کی گلیاں جو ہے، مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نالیاں بہنے لگی۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ اگر ہم اور آپ آج ہوتے، ایک بیڑی چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو حاجی صاحب بیڑی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بیڑی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ شراب تو بڑی دور کی بات، آج کوئی ایسا مسلم معاشرہ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ قسم کھا سکے کہ ہمارے معاشرے میں مسلم شرابی نہیں ہے۔ کوئی ایسا مسلم سماج آپ کو نہیں ملے گا جہاں شرابیوں کی بہتات نہ ہو۔ آج ہم سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بیڑی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، گٹکا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو صحابہ سے محبت کرنے والا تصور کرتے ہیں۔ یاد رکھو ان سے زیادہ شراب سے محبت کرنے والا اس روئے زمین پہ کوئی نہیں، نہ آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آیا رہے گا۔ لیکن جیسے اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، ایک طرف جو ہے شراب کی محبت ہے اور دوسری طرف فرمان مصطفیٰ ہے۔ شراب کی محبت کو لات مار کر کے فرمان مصطفیٰ کو اپنے گلے سے لگا کر کے شراب کے تمام مٹکوں کو صحابہ کرام نے پھوڑ دیا۔ صحابہ کرام مدینہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ بین الناس فی قباء فی صلاۃ الصبح فجاءهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة اخرجه البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب قباء کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک خبر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، رسول محترم نے فرمان جاری کیا ہے کہ اے لوگوں ملک شام سے اپنے چہروں کو کعبۃ اللہ کی طرف کر لو، قبلہ بدل دیا گیا ہے،
किबला चेंज कर दिया गया है। सहाबे किराम को ये आवाज हालत रुकू में मिलती है, हालत रुकू में आवाज आती है, ऐ लोगों किबला बदल दिया गया है, किबला चेंज कर दिया गया है। सहाबे किराम ने हालत रुकू में मुल्क शाम की तरफ से चेहरे को हटा करके काबतुल्लाह की तरफ कर दिया। नमाज की हालत में है। हम और आप अगर होते तो हमारे दिल में ये आता कि पता नहीं बयान करने वाला झूठ बयान कर रहा है या सही बयान कर रहा है। उनके कान में अल्लाह के रसूल की बात आ गई कि रसूल मोहतरम ने हुक्म दिया है कि किबला चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए। हालत नमाज में सहाबे किराम ने अपने चेहरे को काबतुल्लाह की तरफ कर दिया। ये जज्बा था मेरे भाइयों, इस्तिजाबत का, कबूल करने का। नबी का हुक्म आ गया, अल्लाह के रसूल का फरमान आ गया। अपने तमाम इख्तिलाफात को छोड़ करके, अपने तमाम आरा को तर्क करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते थे। आज हमारे नौजवान कोई कड़ा पहन करके घूमता है, कोई सलमान खान जैसे बदबख्तों की नक्काली करते हुए ब्रेसलेट पहन करके, पता नहीं क्या उसको बोलते, हाथ में पहन के घूमता है। कलर भी वही जो बदबख्त सलमान पसंद करे। कड़ा पहन करके घूमता है, छल्ला पहन करके घूमता है, धागे डाल करके घूमता है, तावीज पहन करके घूमता है। बच्चे और बच्चियों के पेशानी पे हमारी माएँ और बहनें काला टीका रख देती हैं ताकि नजरे बद से हमारा बच्चा और बच्ची महफूज हो जाए। याद रखो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें नापसंद किया है। रसूल मोहतरम के जमाने में नौजवानों का आलम ये था। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक नौजवान को देखा जो सोने की अंगूठी पहने हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम में से एक आदमी पसंद करे कि वो अपने हाथ पे अंगारे लेकर के घूम रहा हो। अल्लाह के रसूल ने नौजवान के हाथ से अंगूठी को निकाल करके फेंक दिया और अल्लाह के रसूल चले गए। जब चले गए तो जैसे हमारे कुछ दोस्त अहबाब, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, अरे मौलाना ने जुमा में बयान किया, छोड़ जाने दे, बाद में अमल कर लेना। कुछ ऐसे शैतान सिफत दोस्त हमारे और आपके भी होते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। जब सहाबे किराम चले जाते हैं, अल्लाह के रसूल के जाने के बाद चंद नौजवान कहते हैं, अल्लाह के रसूल चले गए हैं, सोने की अंगूठी उठा ले, कुछ फायदा हासिल कर ले। नौजवान ने जवाब दिया, वल्लाहि ला आखुदु, अल्लाह की कसम मैं सोने की अंगूठी नहीं ले सकता। वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हाल में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फेंक दिया हो। जिसको रसूल मोहतरम ने रिजेक्ट कर दिया हो, मैं उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ? जिसे रसूल मोहतरम ने फेंक दिया है, मैं उसे नहीं उठा सकता। ये नौजवानों का जज्बे इस्तिजाबत था कि अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया। रसूल मोहतरम ने जिसे नापसंद किया वो उसको नापसंद समझते थे, जिसे रसूल मोहतरम ने पसंद किया उसे वो सहाबे किराम पसंद फरमाते थे। ये कड़ा पहनना, ये हाथ और पैर में धागे बांधना, ये काला टीका लगाना, ये तावीज पहनना, इमाम ज़ामिन पहनना, ये सारी की सारी चीजें शरीयत के अंदर हराम है और इसमें से बात आपको शिर्क तक लेकर के जाने वाली चीज है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर नबी का होकर के रहना चाहते हो, नबी से अगर तुम्हें मोहब्बत है तो नबी की सिफत और नबी के फेल से मोहब्बत करो। जिस अंगूठी को रसूल मोहतरम ने जायज करार दिया है वो अंगूठी पहने, चांदी की अंगूठी पहने, पीतल की अंगूठी पहने, लोहे की अंगूठी पहने, ये पहनना जायज है। लेकिन आज मगनी में चौधरी साहब की लड़की की शादी है, हाजी साहब की लड़की की शादी है, तो स्टेज पे जो काजी साहब निकाह पढ़ाएंगे सोने की अंगूठी घुसे रहेंगे उसके उंगली में। ऐसे काजी और ऐसे मौलवी हजरात को भी मुतनब्बिह रहना चाहिए कि आप अगर निकाह पढ़ाने के लिए जाएं और आपको कोई कहे कि सोने की अंगूठी जो है दूल्हे की उंगली में डाल दो, तो हरगिज़ आप ऐसा ना करें और इस तरह का मामला हो तो निकाह भी पढ़ने ना जाए। निकाह भी मेरे भाइयों पढ़ने ना जाए। ये तमाम सोने की अंगूठी और रेशम का कपड़ा ये मर्दों के लिए हराम है। इससे हमें और आपको इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि